میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک، اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، نبی مکرم وجہ تخلیق کائنات جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم تفسیر اعجاز القرآن کے سلسلے میں پہلے پارے کی مکمل تفسیر کر چکے ہیں، اور آج بحمدہ تعالی دوسرا سپارہ اس کی ابتدا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا آج پہلا رکوع سورہ بقرہ کا مجموعی طور پر 17واں رکوع تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور اب کہیں گے بیوقوف لوگ، کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو ان کے اس قبلہ سے جس پر تھے؟ تو آپ فرما دیجئے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اب بیوقوف لوگ کہیں گے۔ اس آیت کے شان نزول کے متعلق مفسرین کرام کے درمیان اختلاف ہے کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ جو مفسرین کرام نے اس کا شان نزول بیان کیا، میں آپ کے سامنے ان تمام پر روشنی ڈال دیتا ہوں تاکہ قارئین کے سامنے اس آیت کے تمام شان نزول اختصار کے ساتھ بیان ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو اس لیے نازل فرمایا کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جب بیت المقدس کی جگہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا، تو اس پر انہوں نے اعتراض کیا کیونکہ یہ تبدیلی انہیں ناگوار گزری تھی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مکہ کے مشرقین کے متعلق نازل ہوئی، جن کا کہنا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ شریف میں ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ولادت گاہ یعنی مکہ مکرمہ کا اشتیاق آپ میں موجود ہے، اور آپ نے اس محبت کی وجہ سے بیت اللہ شریف کو مکہ شریف کے اندر منتخب فرما کر قبلے کی طرف منہ کر لیا، یعنی کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیا۔ تو یہ آپ کی اس محبت کا تقاضا تھا جو فطری طور پر آپ کے دل میں مکہ شریف کے لیے پائی جاتی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رخ انور بیت اللہ کی طرف پھیرنا یہ آپ کی فطری محبت کی وجہ سے تھا، کیونکہ آپ کو شہر مکہ سے اپنی ولادت گاہ ہونے کی وجہ سے محبت تھی۔ اور ایک شان نزول یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ آیت منافقین کے متعلق نازل ہوئی کیونکہ انہوں نے اسلام کا مذاق اڑاتے ہوئے قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کیا تھا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ مشرقین، منافقین اور یہودی، ان تینوں کے متعلق یہ آیت کا شان نزول ہو سکتا ہے،
کیونکہ قبلے کی تبدیلی پر طعن و تشنیع کرنے میں سب ہی شریک تھے۔ امام خازن رحمۃ اللہ علیہ نے آخری قول کو ہی ترجیح دی ہے کہ اس میں یہودی بھی شامل ہیں، مشرکین مکہ بھی شامل ہیں، اور منافقین یہ بھی شامل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ خبر دی کہ مشرکین اور یا منافقین یا یہود جو اعتراض کریں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر تھی جو قرآن کی حقانیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ قبلے کا تقرر ان لوگوں کے اعتراضات کا سبب بنے گا، اور قرار واقعی ہوا بھی یوں ہی کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ شریف کی طرف پھیرا، تو اب ان لوگوں کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر اعتراضات شروع کر دیے گئے۔ یاد رہے کہ ان لوگوں کو بیوقوف اس لیے بھی کہا گیا کیونکہ یہ جانتے بوجھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق جہاں پر انبیاء سابقین کی طرف سے مختلف بشارتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے، ان اوصاف میں ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوں گے، یعنی وہ دو قبلوں کی طرف اپنا چہرہ اقدس کر کر نماز ادا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لے کر آئے تو آپ نے کم و بیش 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم الہی کی وجہ سے اپنے چہرہ اقدس کو بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی آخر الزمان ہونے کی علامت بھی تھی، اور اس علامت کو بخوبی یہود و نصارہ جانتے تھے، کیونکہ ذو قبلتین ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں اس قدر مشہور تھا کہ یہود و نصارہ سے یہ بات چھپی نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے حسد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وصف کمال کا انکار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کا انکار کیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو آپ فرما دیجئے مشرق اور مغرب یہ اللہ ہی کا ہے، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور سب اللہ ہی کا ہے جسے چاہے سیدھی راہ چلائے۔ یاد رہے یہاں پر ایک بات کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک کعبہ یہی قبلہ رہا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا، اور مسلمان بھی مدینہ میں اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ تقریباً 16-17 ماہ مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل پر جب اعتراض کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سفہا یعنی ان بیوقوفوں کو جواب دیا قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ قبلے پر تمام اعتراض کرنے والے گروہوں کو اور جماعتوں کو ایک ہی دفعہ جواب دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما دیجئے مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، اس سے اختیار ہے، جسے چاہے قبلہ بنائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق ہے، بندے کا کام محض فرما برداری کرنا ہے۔ گویا فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے ہم مشرق و مغرب کے پجاری نہیں، سمتوں پر ہم اڑے ہوئے نہیں، بلکہ ہم تو اپنے رب کی عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم ادھر ہی چہرہ کریں گے جس طرف ہمارا رب ہمیں حکم عطا کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولُ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کیا گیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہوں۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس قبلہ پر پہلے تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ جان جائیں لوگ یا ظاہر کر دیں کہ رسول کی پیروی
کون کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھرتا ہے، اور بے شک وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اس کے علاوہ لوگوں پر یہ بہت بھاری تھا، اور اللہ کی یہ شان نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا، تمہیں ہدایت دی۔ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام انبیاء پر سبقت اور فوقیت رکھنا، آپ کا تمام انبیاء سے افضل ہونا، یہ بھی اشارتن نص سے ثابت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ کی نسبت کی وجہ سے سب سے افضل امت قرار پائی، تو پھر اسی سے اس بات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ انبیاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے وہ انفرادی مقام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور تمام رسل پر فوقیت اور سبقت رکھتے ہیں، آپ مقام و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہیں۔ تو وسطہ کا مطلب عربی زبان میں افضل بھی ہوتا ہے، اور یہاں پر افضل کے ہی استعمال اور بہترین بھی ہوتا ہے۔ تو یہاں پر امت محمدیہ کو افضل اور بہترین امت کہا گیا، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ۔ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت دونوں میں سعادتیں عطا فرمائیں۔ دنیا میں اس کی گواہی کافر اور مسلمان دونوں کے حق میں معتبر ہے، جبکہ کسی کافر کی گواہی کسی مسلمان کے حق میں معتبر نہیں مانی گئی، اور آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوب امت، آپ کی امت، پرانے جو انبیاء علیہم السلام جو پہلے آ کر گزر گئے، ان انبیاء علیہم السلام کی امتیں جب ان کی تبلیغ کا انکار کریں گی، تو امت محمدیہ ان انبیاء علیہم السلام کی تبلیغ پر گواہی دے گی، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے کہ میری امت نے جو گواہی دی وہ حق بات کی گواہی دی۔ دنیا اور آخرت میں دونوں میں امت محمدیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ ان کی گواہی معتبر ہے۔ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر بھی ایک ایسی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس سے ایک جنازہ گزرا، تو انہوں نے تعریف کی، یعنی انہوں نے اپنے الفاظ میں اس میت کی تعریف کی کہ کیا ہی اچھا انسان تھا، بہترین انسان تھا، یعنی اپنی اپنی زبان سے انہوں نے اس شخص کے لیے ستائشی کلمات یا اچھے کلمات ادا کیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا کہ اس پر واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کے متعلق فرمایا کہ یہ شخص ایسا ایسا تھا، یعنی اس کا کردار اچھا نہ تھا اور اس کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ نہ تھے، گویا صحابہ کرام نے اس کے لیے کلمات خیر نہیں کہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سوال کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلا جنازہ جس کی تم لوگوں نے تعریف کی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرا جنازہ جس کی تم نے برائی بیان کی یا جس کے بارے میں تم نے کلمہ حق نہیں کہا اور یعنی کلمات خیر نہیں کہے جس کے لیے، اور اس کے کردار کے متعلق تم نے کہا کہ اس کا کردار اچھا نہ تھا، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی، تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسادت سے، آپ کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا اور آخرت میں شہادت دینے کا منصب عطا فرمایا۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو پچھلے انبیاء کی تبلیغ پر گواہی دے گی کہ ان انبیاء نے تبلیغ کی ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر یا قرآن کریم فرقان حمید کی روشنی میں یہ گواہی دی جائے گی، اور ان کی یہ گواہی سننے کے بعد ہے کہ اے اللہ ہم نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا کہ ان انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو تبلیغ کی، ہم نے اپنے محبوب کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سن کر اس بات کی گواہی دی کہ انہوں نے
اپنی امتوں کو تبلیغ کی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاہدہ کرنے والا بنا کر بھیجا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر خوشخبری دینے والا اور نذیر یعنی ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے۔ یہاں پر ایک خوبصورت بات اور ایک پچھلی گفتگو سے ربط پیدا کرتی ہوئی ایک بات کا میں ذکر کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو پچھلی امتوں کے لیے گواہی دیں گے کہ انبیاء نے ان کو تبلیغ کی، وہ گواہی آپ کے مشاہدے پر مبنی ہوگی۔ آپ نے ان انبیاء علیہم السلام کو اپنی امتوں کو تبلیغ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر اس امت نے گواہی دی۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براہ راست گواہ ہوں گے، اور امت کی گواہی شہادت علی شہادت کے درجے میں ہوگی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ذاتی مشاہدے پر گواہی دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی پر کوئی امت اعتراض نہیں کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمیع امتوں کے اعمال جانتے ہیں، مشاہدہ کرنے والے ہیں، اور یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بھی منقطع نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھ پر تمہارے اعمال پیش کیے جاتے رہیں گے، اچھے عمل دیکھوں گا تو اللہ کی حمد بجا لاؤں گا، اور اگر تمہارے برے عمل دیکھوں گا تو اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ علامہ اسماعیل حقی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اسی آیت کی تفسیر میں ایک خوبصورت بات فرمائی۔ دونوں کا جو اس کے تفسیری معاملہ ہے وہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے، مشترک قدر مشترک گفتگو ہے۔ میں اس گفتگو کا خلاصہ نقل کر دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر امتی کی دینی رتبے، اس کے دین کی حقیقت اور ہر اس چیز سے واقف ہیں جو اس کے دینی رتبے میں بڑھنے میں رکاوٹ ہے۔ آپ اپنی امت کے اعمال بھی جانتے ہیں، ان کی نیتیں بھی جانتے ہیں، ان کے عزائم بھی جانتے ہیں، اور ان کے ایمان کی حقیقت، اعمال کی نیکیاں، برائیاں، اخلاص اور نفاق وغیرہ کو نور حق سے جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے اعمال پر بھی شاہد ہیں، اور گزشتہ امتوں کے اعمال پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو شاہد بنایا، اور اس گواہی کا ظہور روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوگا۔ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، قبلے کی تبدیلی کا حکمت ایک یہ بھی تھی تاکہ فرق ظاہر ہو جائے، مومن اور کافر میں امتیاز ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، تبدیلی قبلہ پر، حکم پر عمل کرتا ہے، اور کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے۔ چنانچہ قبلے کی تبدیلی پر بہت سے کمزور ایمان والے اسلام سے پھر گئے، اور منافقین نے اسلام پر اعتراضات شروع کر دیے، لیکن پختہ ایمان والوں کے قدم ڈگمگائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام پر استقامت عطا فرمائی۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ یہ تبدیلی بڑی گراں تھی، یعنی دلوں کو مخصمے میں پھنسا دینے والی تھی، دلوں کو ناگوار گزرنے والی تھی، لیکن کامل الایمان لوگوں نے اسے خوش دلی سے قبول کیا، اور منافقین پر یہ تبدیلی بہت بڑی گراں گزری۔ وہ شخص کامل ایمان والا قطعاً نہیں ہو سکتا جو اللہ یا رسول کے کسی حکم پر اپنے دل کے اندر کراہت محسوس کرے۔ تو جن لوگوں نے اپنے دلوں میں کراہت محسوس کی یا اس تبدیلی پر سوالات اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا اور اہل ایمان جنہوں نے خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کیا، ان کے درمیان امتیاز فرما دیا۔ یہ امتیاز یوں ہی ممکن ہوا کہ ان لوگوں نے خوش دلی سے قبول کیا، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہوئے، اور جن لوگوں نے اس تبدیلی پر اور اللہ کے اس حکم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر اعتراضات کیے، تو ایسے لوگوں کا نفاق ظاہر ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ کی یہ شان نہیں تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ قبلے کی تبدیلی
یہ یہودیوں کو کسی صورت ایک آنکھ نہیں بہا رہی تھی، تو انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں مختلف شک و شبہات کے بیج بونا شروع کر دیے۔ چنانچہ کچھ یہودیوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز جو مسلمان پڑھتے رہے 17 ماہ تک، یا 16 یا 17 ماہ کے درمیانی عرصہ ہے، تو انہوں نے مسلمانوں پر چند اعتراضات کیے، اور ایک اعتراض یہ بھی کیا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئیں، اور جن صحابہ کرام نے اس عرصے میں وصال پایا، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو ان کی نمازوں کا کیا بنا؟ کیونکہ وہ تو تبدیلی قبلہ کا حکم نہ پا سکے، اور وہ اس وقت دنیا سے گئے جب قبلہ بیت المقدس ہی تھا۔ تو ابھی انہوں نے جب یہ حکم دریافت کیا، ان کی نمازیں ہوئیں یا نہ ہوئیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر آیت کریمہ نازل فرمائی اور انہیں اطمینان دلایا کہ پریشانی کی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی صحابی کی نمازیں ضائع نہیں کی، ان پر انہیں ثواب ملے گا۔ اور اس آیت مبارکہ میں یاد رہے کہ ایمان بول کر مراد نمازیں لیا گیا ہے، جیسا کہ مختلف تفاسیر کے اندر یہ بات واضح طور پر موجود ہے، اس کی صراحت کر دی گئی۔ قبلے کی تبدیلی سے پہلے مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر جتنی نمازیں پڑھی تھیں انہیں صحیح قرار دیا گیا، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو نمازیں پڑھی گئی تھیں وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھیں۔ اور اب جو خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنے کا حکم ارشاد ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں صحابہ کرام نے اپنا چہرہ اقدس بیت اللہ کی طرف پھیر دیا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں تھا، تو لہٰذا ان سب کی نمازیں درست ہوئیں۔ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا بھی اتباع رسول میں تھا، اور اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھنا بھی اتباع رسول کی وجہ سے تھا۔ تو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا اسی وقت قبول ہوا جب اس کے ساتھ نسبت اتباع رسول کی ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم ظاہر کر دیں، یا ایک ترجمہ ہے تاکہ دیکھیں کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی تمام احکامات پر عمل کرنا یہ فروع ہیں، یہ ثانوی حیثیت رکھتے ہیں، اصل معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان اور منافقت کے درمیان ایک تھرمامیٹر قرار دیا، ظاہر کرنے کا آلہ قرار دیا، کہ اب ظاہر کر دیا جائے گا، اب دیکھ دیا جائے گا کہ کون لوگ رسول کی اتباع کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے بنے، اور کن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس عمل میں آپ کی پیروی نہیں کی اور بیت المقدس کی طرف ہی منہ رکھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل پر اعتراض کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نفاق سے متہم فرمایا۔ مزید فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ اور ہم تمہارا چہرہ اقدس آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری رضا ہے، خوشی ہے، خوشنودی ہے۔ تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔ اے مسلمانوں، تم جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی کی طرف کر لو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی وہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال مقام محبوبیت کا بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے چہرہ اقدس کو آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں۔ حقیقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر، قلب اطہر کے اندر یہ خواہش موجود تھی کہ خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا جائے۔ اس کی یہ وجہ نہیں تھی کہ بیت المقدس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ناپسند کرتے تھے، اس کی اصل وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے علاوہ کثیر انبیاء علیہم السلام کا قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کر نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے یہود فخر و غرور میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے تھے کہ مسلمان ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں لیکن قبلہ وہی ہے جو ہمارا ہے، یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ ہمارا عمل ہے اور مسلمان اس معاملے میں ہماری اتباع کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی امید پر بار بار آسمان کی طرف چہرہ اقدس اٹھا کر دیکھ رہے تھے کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ جائے۔ اسی پر نماز کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل کر دی گئی کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اسی طرف اپنا چہرہ اقدس پھیر دیجئے، اسی سمت کو قبلہ بنا دیجئے جو آپ کی رضا ہے، جس میں آپ خوش ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی مقام محبوبیت پر ایک حدیث مبارکہ تفسیر کبیر میں نقل فرمائی کہ کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداءک یا محمد، یہ سب لوگ میری رضا چاہتے ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب فرمانا ہے روز محشر کہ تمام کا تمام عالم میری رضا چاہتا ہے۔ کلہم یطلبون ردائی، ہر شخص ہر فرد میری رضا چاہتا ہے۔ وانا اطلب رداک یا محمد، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کی رضا چاہتا ہوں، میں آپ کو اسی بات میں جو آپ کی بات ہے اسی بات میں خوش کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ آیت نمبر 5 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بے شک قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام محبوبیت حاصل ہے وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش فوراً پوری کر دی جاتی ہے۔ یہ آپ کا مقام محبوبیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کے لیے قبلہ بدل دیا، اپنے محبوب کی خوشی کے لیے معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کو 5 نمازوں میں کر دیا، یعنی 45 نمازیں اپنے محبوب کی خوشی کے لیے معاف کر دی۔ اپنے محبوب کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اتارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی کے لیے امتیوں کے حق میں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، امتیوں کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا، اور آپ کی خوشی کے لیے امت کو پل صراط سے سلامتی سے گزار دیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہود و نصارہ اہل کتاب یہ بات ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ اس آیت میں کس طرف اشارہ کیا گیا؟ یعنی قبلے کی اس تبدیلی کے بارے میں اہل کتاب جانتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ بات بھی مذکور تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ اقدس بیت المقدس سے کعبہ کی طرف پھیریں گے، اور ان کے انبیاء علیہم السلام نے بشارتوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نشانی بتائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس اور کعبہ دونوں کی طرف چہرہ اقدس کر کر نماز پڑھیں گے، یعنی آپ نبی ذو قبلتین ہوں گے، 2 قبلوں کی طرف چہرہ اقدس کر کر نماز پڑھنے والے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ جانتے ہیں، ضرور جانتے ہیں یہ تبدیلی ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَاتٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ،
وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض قبلة بعض ولا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین. اگر آپ ان کتابیوں کے پاس ہر نشانی لے آئیں تو بھی یہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ ہی آپ ان کے قبلے کی پیروی کرو، اور آپس میں بھی ایک دوسرے سے قبلے کے تابع نہیں. اور اے سننے والے، اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد تو ان کی خواہشوں پر چلا تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کی ضد اور سرکشی اور ہٹ درمی کا بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے کوئی بھی نشانی لے آئیں جو آپ کی صداقت پر دلیل ہو. اس کے باوجود یہ حسد اور ہٹ درمی میں اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کا بھی انکار کر دیں گے. تو معلوم ہوا کہ حسد اور سرکشی انسان کو حق سے دور لے جاتی ہے. اسی حسد کی وجہ سے شیطان کو جنت سے نکالا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صف میں آ کھڑا ہوا. اسی حسد کی وجہ سے ان کے بھائیوں نے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی کو کنویں کے اندر پھینک دیا، اور اسی حسد کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کے واضح اوصاف حمیدہ کا انکار کر دیا گیا. اگر تو یہ انکار لا علمی کی بنا پر ہوتا تو ممکن ہے یہ ہدایت پا جاتے. چونکہ یہ انکار بوجہ حسد تھا، سرکشی تھا، ہٹ دھرمی تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کے لیے کوئی بھی نشانی لے آئیں، یہ آپ کی نشانیوں سے استفادہ نہیں کر سکتے. تو معلوم ہوا کہ جو شخص حسد میں مبتلا ہو جائے اسے اللہ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا قرآن کی طرف سے ہدایت نہیں ملتی. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے. یہ ان کے حسد کا بھی بیان ہے اور علم غیب کی بھی خبر ہے، خبر غیب بھی ہے کہ یہ آپ کے قبلے کی کبھی پیروی نہیں کریں گے. وما انت بتابع قبلتهم، اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کیجیے. تو معلوم ہوا اس آیت سے کہ اب قبلہ یہی رہے گا بیت اللہ، قیامت کی صبح تک اب اس میں منسوخیت نہیں ہوگی، جیسا کہ اس آیت کے اندر فرما دیا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کے قبلے کی طرف اپنا رخ اقدس نہ کیجیے، نہ آپ ان کی پیروی کیجیے. وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، خود یہود و نصارہ بیت المقدس کو جو قبلہ مانتے ہیں اب ان کے درمیان میں بھی اختلاف ہے. یہودی صغرا، بیت المقدس میں ایک مقام ہے صغرا، اس کو قبلہ سمجھتے ہیں، اور عیسائی اس کے مشرقی مکان کو قبلہ مانتے ہیں. یعنی خود بھی یہ لوگ قبلے کے تقرر میں اختلاف رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے خلاف ہٹ دھرمی میں اور ضد میں اور مسلمانوں کو نقصان دینے میں یہ تمام کے تمام گمراہ فرقے ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک مسئلے پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا إِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اے سننے والے اگر تیرے پاس علم آ جانے کے بعد بھی تو ان کی خواہشوں پر چلا تو اس وقت تو ضرور زیادتی کرنے والا ہوگا. یعنی باوجود علم آنے کے ہٹ درمی اپنانا اور ہٹ درمی کے اندر رہنا یہ انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے. سیدنا زیاد بن حدیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ فرمایا، اصل میں عالم کی خطا کی طرف بھی اشارہ ہے کہ حق بات جانتے ہوئے غلط بات پر اڑ جانا. یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوا من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد بھی اگر تم نے پیروی کی ان کی اس غلط خواہش کی. تو حضرت سیدنا زیاد بن حدیر فرماتے ہیں مجھ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اسلام کو کیا چیز ڈھاتی ہے، یعنی اسلام کی عزت لوگوں کے دلوں سے کس وجہ سے دور ہوتی ہے؟ میں نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اسلام کو عالم کی لغزش، عالم کی غلطی، یعنی اہل علم جب غلطی کرے اور اہل علم باوجود علم کے ہدایت سے دور جا پڑے اور گمراہی کی پیروی کرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
صحبت میں بیٹھنے والے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسلام کو جو چیز گراتی ہے وہ اسلام میں عالم کی لغزش ہے، منافق کا قرآن میں جھگڑنا اور گمراہ کن سرداروں کی حکومت اسلام کو تباہ کرے گی۔ یہ حدیث امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کی۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، آپ سابقہ یہودی عالم تھے، تو حضرت عمر فاروق نے ان سے دریافت کی یہ جو آیت معرفت ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اس کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جب ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھ لیے اور آپ کی بشارات ہماری کتابوں میں موجود تھیں تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ساتھ ہی بلا کسی شک و شبہ کے پہچان لیا، اور یہ پہچان اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل تھی، جیسے ہزاروں کا مجمع ہو اور انسان اپنے بیٹے کو اس ہزاروں کے مجمع میں فوراً پہچان لیتا ہے، اس کو کسی قسم کا تردد اور شک نہیں ہوتا، اگرچہ اس کے بیٹے کے لباس جیسا لباس اور بچوں نے بھی پہنا ہو، یا اس کے بیٹے کی جو عمر ہے اس عمر سے ہم عمر بچے اور بھی موجود ہوں، لیکن ان بچوں میں اپنے بیٹے کو وہ فوراً پہلی نظر میں پہچان لیتا ہے۔ تو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں کسی قسم کا تردد نہیں تھا، تو اپنے بیٹوں کو پہچاننے سے زیادہ کامل اور اکمل پہچان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں سید المرسلین کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، جبکہ بیٹے کو بیٹا سمجھنا تو صرف عورت کے کہنے سے ہوتا ہے، یعنی حضور کی پہچان تو اللہ نے کرائی، لہٰذا وہ قطعی اور یقینی ہے، جبکہ اولاد کی پہچان تو عورت کے کہنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سن کر آپ کا سر مبارک چوم لیا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علماء یہود و نصارہ کی بشارات یہ حجت اللہ علی العالمین میں امام یوسف نبہانی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم سیرت کے دروس کی طرف آئیں گے تو ان میں ان تمام واقعات کو تفصیلی طور پر بیان کیا جائے گا، اور سیرت الرسول کے سلسلے میں انشاءاللہ العزیز ہم اپنے دروس کی ابتدا جلد ہی کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر سیر حاصل گفتگو کی جائے گی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا گا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، بے شک ان میں ایک گروہ حق چھپاتا ہے۔ حق چھپانے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح طور پر نشانیاں جو یہ جانتے تھے، اس کے باوجود ہٹ درمی میں اور حسد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان عظمتوں اور شانوں کا انکار کر رہے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حق کو چھپانا معصیت اور گناہ ہے۔ اس سے وہ لوگ بھی سبق حاصل کریں جو آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و کمالات کا انکار کرتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا کہ ذکر روک کے فضل کاٹے، عیب کا جویاں رہے، پھر کہے مرتد کہ ہوں امت رسول اللہ کی۔ یہ تو یہودیوں کی خصلت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں پر، شانوں پر نکتہ چینی کرنا، لوگوں کے آگے بیان نہ کرنا۔ اور آج بہت سے لوگ جو خود کو مسلمان کہتے ہیں وہ بزام خواہش عقیدہ توحید کے دفاع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص و کمالات کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ عادت تو یہود و نصارہ میں تھی کہ جانتے بوجھتے کہ اللہ نے اس محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کمالات سے متصف فرمایا، لیکن جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے بات نہیں کرتے تھے۔ ایسے ہی یہ لوگ ہیں جو بخاری شریف بھی پڑھتے ہیں، مسلم شریف بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم بھی پڑھتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ان کو نہ بخاری شریف سے ملتی ہے، نہ ہی قرآن کریم سے ملتی ہے، نہ ہی ان کو کوئی حدیث کی کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت دکھا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے عقائد و نظریات سے محفوظ رکھے۔ آخری آیت مبارکہ اس رکوع کی الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، اے سننے والے یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، تو خبردار تو شک نہ کرنا۔
اگرچہ قرآن کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی ہے، لیکن مراد اس مقام پر امت ہے۔ بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا، لیکن مراد اس سے امت کی اصلاح ہے، امت کے افراد ہیں۔ جیسے کہ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے آگے اف نہ کہیے۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین حیات ظاہری کے ساتھ موجود نہ تھے، اور اس آیت میں خطاب امت ہی کو تھا، مخاطب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا۔ اس میں بھی یہی ہے کہ اے سننے والے حق وہی ہے جو تیرے رب کی طرف سے ہے، اور بے شک تو اس میں شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ اور ایک اور نقطہ اسی آیت کے ضمن میں آپ کے سامنے میں پیش کرتا چلوں، اللہ کا ہر حکم حق ہے اگرچہ ہمیں اس کی حکمت سمجھ نہ آئے، ہماری عقلیں ان حکمتوں کو تلاش نہ کر سکیں۔ جب اللہ رسول کی طرف سے کوئی بات آ جائے تو ہمیں فقط یہ کہنا چاہیے یہ بات حق ہے، اگرچہ اس کی حکمتوں کے تقاضے ہم نہ سمجھ سکیں۔ یہی دین اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی کما حق ہو توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہا